بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا۔ ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات اور عزا مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آ، اب کی دفعہ لات اور عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارا مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں فکر مند تھے۔ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، حضور کو ایذا دے یا حضور کو تکلیف پہنچائے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے وہ ادھر رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول کا ہی کام ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔